بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پارہ نمبر 20 ہے اور سورت ہے سورہ قصص، اور میں نے آیت پڑھی ہے 53-54، 50 پر 3 اور 50 پر 4۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم نے 15 روزے مکمل کر لیے ہیں اور تراویح ہم نے 16ویں پڑھی ہے، اور قرآن مجید کا 20واں پارہ تراویح میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھے گئے قرآن کو، سنے گئے قرآن کو قبول فرمائے، اور بقیہ حصے کو بھی خیریت و عافیت کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا اور سننا مقدر فرمائے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک طبقہ ہے، ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک عمل کا اجر دوہرا دیا جائے گا۔ عمل وہ ایک کریں گے، اجر ان کو ڈبل دیا جائے گا۔ یہ کون طبقہ ہے یہ ابھی میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل ایک ہوتا ہے اور کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، اور ثواب ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے جماعت سے نماز پڑھی، اب اس میں پڑھنے والے کئی سو لوگ ہیں، اب کئی سو لوگوں میں نماز کا اجر الگ الگ درجے کے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی کو 1 درجے کا ثواب ملا، کسی کو 10 کا ملا، کسی کو 20 کا ملا، کسی کو 50 کا ملا۔ یہ ان کے دلی کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان کے دل میں جتنا جذبہ اخلاص ہوگا، استحضار ہوگا، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال کو لے کر کے وہ اپنی عبادت میں مشغول رہیں گے، اجر ان کا بڑھتا رہے گا، دنیاوی اغراض و مقاصد نہ ہو۔ جیسے جیسے اغراض آئیں گے، مقاصد آئیں گے، توجہ بٹے گی، اخلاص میں کمی ہوگی، اجر گھٹتا چلا جائے گا۔ تو عمل ایک ہوگا اور اجر لوگوں کے دلی کیفیات کے اعتبار سے کسی کا بہت بڑا ہوا ہوگا، کسی کا بہت گھٹا ہوا ہوگا۔ ایک اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب دینے کا ان کا نمبر آتا ہے، یعنی اللہ کو جب دینا ہوتا ہے، وہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ مستحق تو 50 کا ہے، میں 100 کیوں دوں۔ یہ اللہ جب دینے کا نمبر آتا ہے تو اللہ وہ بے دریغ لٹاتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے، تول مول نہیں وہاں۔ جی، جب نعمتوں کا دینے کا وقت ہوتا ہے، اجر کے دینے کا وقت ہوتا ہے، ثواب کے دینے کا وقت ہوتا ہے، نوازنے کا وقت ہوتا ہے، تو بغیر حساب بے دریغ لٹاتے۔ لیکن جب سزا دینے کا وقت ہوتا ہے،
پکڑ کا وقت ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی پورا تول مول کے رائی کے دانے کے برابر بھی سزا میں زیادتی کو اللہ برداشت نہیں، جتنی سزا کا مستحق ہے اتنی ہی سزا دیں گے، یا اس میں کم کر سکتے ہیں، کریں گے کم، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی سزا میں بڑھائیں گے نہیں ہم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے۔ اسی طرح جب دینے کا نمبر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و ثواب یا انعام سے نوازنے کا موقع ہے تو اللہ ارادوں پر نوازتے ہیں۔ ارادہ کیا اللہ عمل کا ثواب دے دے، ارادے پر عمل کا ثواب۔ لیکن جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا، جب گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا تو سزا کا سوال ہی نہیں۔ مثلا ابھی آپ گھر جائیں گے اور ارادہ کر کے سوئیں گے، ارادہ کر لیا آپ نے، نیت کر لی میں 4 بجے جاگوں گا اور تہجد بھی پڑھوں گا، ارادہ کر لیا، نیت بھی کر لی، اب اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، آپ کی آنکھ کھلی 5 بجے، 5:05 کو، اب سحری ختم ہونے میں 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، آپ نے کلی کی اور کچھ جو میسر آیا آپ نے کھا لیا، تہجد کا موقع آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ نے رات میں ارادہ کیا تھا، اس پر آپ کو تہجد پڑھنے کا اجر وہ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے، ارادوں پر نوازتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں عجیب و غریب آیت، وہ آیت ہے 5ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہجرت کے ارادے سے نکلا۔ اس زمانے کی ہجرت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں گے، مکے سے نکلا۔ آج بھی اگر ہمیں اللہ کی عبادت کی انجام دہی میں کہیں آزادی نہیں، رکاوٹ ہے، داڑھی رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ٹوپی پہننے نہیں دیا جا رہا ہے، اذان پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، جماعت قائم کرنے نہیں دی جا رہی ہے، تو ہم کوئی ایسی جگہ تلاشیں گے جہاں ہم اذان بھی پڑھ سکیں، نماز بھی پڑھ سکیں، داڑھی بھی رکھ سکیں۔ تو اس زمانے میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے جو مدینہ جاتے تھے وہ ہجرت کے لیے نکلتے تھے۔ اب ایک آدمی ہجرت کے لیے نکلا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر کے 10 15 20 قدم چلا ہوگا، 25 30 قدم چلا ہوگا، موت آ گئی، مر گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت میں جب صفیں بنائی جائیں گی حشر میں تو مہاجرین کی جو صف ہوگی نا، یہ 10 15 20 قدم چلے ہوئے شخص کو مہاجرین کی صف میں کھڑا کریں گے، حالانکہ اس نے ہجرت نہیں کی، وہ ہجرت کے ارادے سے چلا ہی تھا، مدینے کو گیا بھی نہیں، کچھ ہی راستہ چلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے مہاجرین کی صف میں کھڑا کرے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے ارادے سے چلا پھر موت نے اس کو آ کے پکڑا تو اللہ فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ، ہجرت کا اجر اسے لکھ دیا گیا۔ اسی طرح کوئی عمرے کا احرام باندھ کے چلا، ایئرپورٹ پہ مر گیا، احرام میں ہے، عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک آدمی حج کے ارادے سے نکلا، حج فرض ہے، پہلا حج ہے اور فرض حج کرنے کے لیے نکلا، بنگلور کے ایئرپورٹ پہ مر گیا۔ تو حشر کے میدان میں حاجیوں کی جو صف ہوگی نا، اس کو حاجیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ ایک 60 سال کی عمر کے آدمی، 65 سال کی عمر کے آدمی نے ارادہ کر لیا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، 8 سال 7 سال کے بچے حافظ بن رہے، شاندار قرآن پڑھ رہے، میں کیوں نہیں کروں؟
65 سال کی عمر میں خیال آیا اور اس نے جا کر کے حضرت کے پاس کہا میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، مجھے شروع کراؤ۔ اب اس کو قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا، سورہ فاتحہ یاد کی، سورہ بقرہ کی چند آیتیں یاد کی، انتقال کر گیا۔ تو قرآن میں حشر میں جو حافظوں کی صف ہوگی اس میں کھڑا کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آتے ہیں نا اجر و ثواب یا انعام، وہاں حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہاں تو نوازنا ہوتا ہے، بے دریغ بغیر حساب کے ارادوں پر نوازتا۔ لیکن جب سزا کی بات آتی ہے وہاں تول مول، وہاں ڈنڈی برابر کھری، اس میں بھی سزا کو معاف تو کر سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو بڑا گنہگار ہے لیکن میں نے معاف کیا، جا جنت، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ سزا کا مستحق تھا 50 دن جہنم میں جلنے کا، اللہ تبارک و تعالی 50 دن پر 1 منٹ زائد نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان عطا ہے، اسی لیے وہ داتا ہے، اسی لیے وہ دینے والا ہے، اسی لیے وہ خیر الرازقین۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایک طبقہ ہے، اس طبقے کو اللہ فرماتے ہم ایک عمل ہے ثواب 2 دیں گے۔ یہ طبقہ کون ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا، انجیل میں آخری نبی کی صفات پڑھ رکھا تھا، اور اسی وقت وہ دل میں اس کے یہ کیفیت تھی کہ بھئی آخری نبی کی آمد ہے، ان کی یہ علامتیں ہیں، آئیں گے تو میں قبول کروں گا ایمان۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے بہت سارے یہود کا یہی جذبہ تھا، بہت سارے عیسائیوں کا یہی جذبہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، توریت میں یہ علامتیں ہیں، انجیل میں یہ علامتیں ہیں، اور وہ زمانہ آ چکا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، یہ آئیں گے تو ہم ان کو سروں پہ بٹھائیں گے، ہم ان کو اپنا جو ہے رہبر مانیں گے، پیشوا مانیں گے۔ یہ جذبات ان کے دلوں میں تھے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اتفاق سے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، حضرت اسحاق کی اولاد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، سارے انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا، ایک اسماعیل ایک اسحاق کی اولاد میں بے شمار انبیاء، اور اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل جتنے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بعد جتنے ہیں، وہ سب ان کے خاندان میں نبی آیا کرتے تھے، وہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو ان لوگوں کو حسد ہو گیا کہ بھی نبوت تو ہمارے خاندان میں تھی، یہ چلی گئی وہاں۔ اس حسد کی وجہ سے وہ ہمارے نبی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، حسد کی وجہ سے، ورنہ جذبات تو ان کے تھے۔ لیکن اس میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے بھی تھے، بہت سارے مخلص بھی تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خاندان تبدیل ہوا ہے، ان کے دلی جذبات پر انہوں نے ہمارے نبی پر ایمان لایا، چاہے وہ یہود ہو چاہے نصرانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہمارے نبی سے پہلے ہم نے کتاب دی،
چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیل ہو، ہم بہ یؤمنون، وہ سب ان کتابوں پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر قرآن پڑھا گیا، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی اس بات کو مانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے، ان کی یہ علامتیں اب آ چکے ہیں، تو یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ ایک ان کا ایمان تھا حضرت عیسیٰ پر، یا ایک ان کا ایمان تھا حضرت موسیٰ پر۔ اب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اللہ کے نبی کی نبوت کو انہوں نے تسلیم کیا، قبول کیا۔ اللہ فرماتے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا دوہرا اجر، ڈبل ثواب دیا جائے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، ایک ہمارے نبی پر ایمان لانے کا۔ ظاہر سی بات ہے ایک کی نبوت چھوڑ کر دوسرے کی نبوت قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے قبول کیا اور اس پر جو دلی صدمہ یا تکلیف یا مشقت ہوتی ہے اس پر انہوں نے صبر بھی کیا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اس صبر کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 2 طبقے اور ہیں جن کو 2 اجر ملیں گے، لیکن وہ ہمارے اس زمانے میں نہیں ہے۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ وہ طبقہ جن کی ملکیت میں باندی ہو۔ اب تو باندیوں کا رواج نہیں ہے، اللہ کے نبی غلام اور باندی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لہذا اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں وہ رواج باندیوں کا اور غلام کا ختم کیا۔ تو اس زمانے میں رواج تھا باندیوں کا، غلام کا تھا کہ انسان غلام کو خریدتا تھا، وہ مالک ہوتا تھا، مالک کی اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ اگر کچھ تجارت کرتا تو وہ ساری ملکیت مالک کی ہوتی تھی۔ اسی طرح کوئی خاتون باندی ہوتی، جنگ میں پکڑی جاتی یا بازار میں لا کر کے بیچی جاتی، اسے خریدا جاتا تو پوری ملکیت ہوتی تھی، مالک کی ملکیت ہوتی تھی، اور مالک کو باندی کے ساتھ خاص ملاقات کی اجازت تھی، حلال تھا ملاقات۔ لیکن اگر مالک خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دے اور آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کر لے، تو نکاح کے بعد جو ملاقات اس کے لیے نکاح کے ذریعے حلال ہوئی، وہ ملاقات اسے باندی ہونے کی وجہ سے پہلے بھی حاصل تھی، حلال تھی، لیکن اس نے اس کو آزاد کیا اور پھر نکاح میں لایا، اور جو چیز اسے پہلے حاصل تھی اسے نکاح کے ذریعے حلال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسے مالکین کو دوہرا اجر ملے گا، جو آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ تیسرا، وہ غلام، اس زمانے کا غلام جو کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تھا۔ آج کے نوکر جو ہمارے پاس ہے وہ غلام نہیں، ملازم ہے، وہ ان کا گھنٹہ ہوتا ہے، اتنے گھنٹے کے ملازم ہوتے، یا اس کام کے ملازم ہوتے، یا اس پروجیکٹ کے ملازم ہوتے، وہ کام ہو گیا تو ان کی ملازمت ختم، وہ گھنٹے اتنے کام کر لیا تو وہ ملازمت ختم، وہ پروجیکٹ پورا کر لیا تو وہ ختم۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں جو غلام تھا وہ غلام 24 گھنٹے کا، پوری زندگی کا غلام، یہاں تک کہ وہ اس کو لے جا کر کے کسی اور کو بیچ سکتا ہے۔ ہاں اگر اس سے یہ کہے مالک کہ بھئی اتنی رقم دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں، فضائل اعمال میں بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، خریدا گیا تھا، بعد میں خرید کے آزاد کیا گیا۔ وہ غلام
جو ہے اس کو مالک اپنے کاموں میں پھنسائے رکھتا ہے، الجھائے رکھتا ہے، اسے اللہ کی عبادت کا موقع نہیں ملتا. پھر بھی وہ غلام اپنے مالک کی پوری فرما برداری بھی کرتا ہے اور وقت نکال کر کے موقع ملتے ہی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے. جی تو ایسے غلام کو جو اپنے مالک کی بھی وفاداری کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی کمی آنے نہیں دیتا، اس کو بھی ڈبل اجر دیں. یہ 3 قسم کے لوگ جن کو اجر دوگنا ڈبل دیا جاتا ہے. باقی ہر ایک کی نیت کے اعتبار سے اللہ ایک سے بڑھا کر کے جہاں تک لے جانا چاہیں وہ لے جاتے ہیں. ایک طبقہ اور ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہر عمل کا اجر 2 ہوگا، اور پھر فرمایا کہ ان کی کوئی غلط حرکت ہو تو سزا بھی دگنی ہوگی. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بیویاں. وہ آیت آئے گی 22ویں پارے کے شروع میں، یا ہو سکتا ہے کل بھی آئے گی ایک آیت اخیر میں، تو ہو سکتا ہے کل ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ نے ایک طرف یہ اعزاز دیا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، کیا ہے بھائی؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اور یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. یہ ایک آیت تو کل آئے گی، ایک آیت پرسوں آئے گی. 21ویں پارے کے اخیر میں ایک آیت ہے سزا ڈبل والی، اور 22ویں پارے کے شروع میں ایک آیت ہے اجر کے ڈبل والی. یہ انشاءاللہ کل کو ہم ذکر کریں گے. باقی کل سے ایک پارہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ. تراویح تھوڑی ہلکی ہوگی، 5 منٹ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تراویح میں تو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو. 5 ہی منٹ تو ہوئے، کیوں نہیں 15 منٹ دیر ہوئے؟ جب ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ 5 کو ختم ہوتی تھی، آج 10:15 ہو گئے، فوراً جواب دینا چاہیے یار 10:30 کیوں نہیں ہوئے تراویح میں. وہ شیطان نہیں آئے گا. پھر اگر اس خیال کو جمائیں گے وہ شیطان لاتا ہے، جب اس کو جگا دیں گے تو وہ اس کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ خیال ذہن میں آئے 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو فوراً اس کو جواب دینا چاہیے بھی 15 منٹ کیوں نہیں ہوئے، 10:30 پہ ختم ہونا تھا، مزہ آ رہا تھا تراویح میں. یہ اس کا علاج ہے. ہمارے بڑوں نے یہ علاج سکھلایا ہے، شیطان کو ناکام کرنے کا علاج. جی ہمارے گھنٹے باہر گزر جاتے ہیں، سڑکوں پر، ٹھیلوں پر، بیکریوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، میچ میں، تب کوئی شیطان آتا نہیں دماغ میں. شیطان کہاں آتا ہے؟ مسجد میں آ جاتا ہے، بھی یہ کیوں دیر ہو رہی ہے. تو اس سے لڑنا بہت مشکل ہے. اس سے لڑنے کا فن سیکھنا فن ہے. شیطان سے لڑنا ایک فن ہے، اور جو فن جانتے ہیں ان کے قریب آتا نہیں. وہ سمجھ جاتا بھائی اس کے پیچھے محنت کرنا بیکار ہے، جتنی دیر اس کے پیچھے محنت کریں گے اتنی دیر میں ہم 10-15 کو بہکا لیں گے، بھٹکا دیں گے. یہ تو ٹس سے مس ہونے والا چھوڑ دیتا ہے شیطان. اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. تراویح میں اگر دیر ہوتی ہے تو خوش ہونا چاہیے. تفسیر میں مجھے بہت احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے بھئی دیر ہو گئی تو کہیں لوگ بیزار ہو کر کے مجمع نہ چھٹے، کم نہ ہو. ویسے کم بہت ہو گیا ہے، 15 ہی رمضان ہوئے ہیں، اب یہ دن بدن اور گھٹیں گے. اب یہ رمضان یہاں سے چلا یوں،
اب یہاں آ کے رک گیا، اب یہاں سے اوپر جانے اس کے پاس راستہ نہیں ہے، 15واں روزہ ہے نا، اب یہ ادھر کھسے گا، نیچے کو اترے گا، یہ جتنا اوپر جانا تھا جا چکا، 15 اوپر کی انتہا، اب وہ نیچے کو آئے گا، کل 16 روزے ہو جائیں گے تو 14 باقی رہیں گے، ابھی تو 15 برابر ہے، پارے تو ہمارے ادھر جا کر کے 15ویں پارے کو برابر ہو کر کے ادھر نیچے آ کے 5 پارے ہم نیچے آ گئے، اب 10 ہی پارے باقی۔ ہم تو رمضان کے اختتام کی طرف جا رہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب دیکھتا آخری عشرے میں جہنم سے برات کا ٹکٹ دینا ہے، اور لیلۃ الجائزہ میں آ کر کے ایسا پاک و صاف کر دینا ہے کہ عید کی صبح میں فرشتے ملے ان سے، تو اللہ سب کو دینا نہیں چاہتے نا، تو چھانٹنا شروع کر دیتے، فلٹرائزیشن، اسے نکالو، اسے نکالو، اسے الگ کرو، اسے مسجد سے دور کرو، اسے بازار میں لگاؤ، اسے ہوٹل میں لگاؤ، اسے فوڈ میلے میں لگاؤ، وہ چھانٹتے چھانٹتے آخر میں ایک مخصوص طبقے کو لا کر کے رکھتے ہیں، اس کو دیا کرتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جن کو اللہ دنیا سے اٹھانا چاہتے ہیں ان کو فلٹر کرتے 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 بہت مختصر جماعت میں لے آتے، بڑی تعداد جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہوتی ہے، خصوصاً دجال کے فتنوں کا شکار ہوتی ہے، ایمان نکل جاتا ہے، اور فلٹر ہو کر کے کچھ ہی لوگ بچیں گے جن کی وفات ایمان پر ہوتی۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں محروم لوگوں میں ہمارا شمار نہ کر دے۔ رمضان کی ساعتیں ہیں، مقدس ساعتیں ہیں، جتنا وقت ہمارا مسجد میں گزر جائے جی، یا بیٹھے ہوئے ہی مسجد میں گزارے، تب بھی وہ عبادت سے خالی نہیں، تو اس کا شوق ہونا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔